اللہ کوئی عذر بھی نہیں، کوئی بہانہ بھی نہیں، کوئی اعتراض بھی نہیں، کوئی نکتہ چینی بھی نہیں، کوئی حاشیہ نشینی بھی نہیں. جو ہوا ہے ہم سے ہوا ہے اور غلطی ہوئی ہے، ہم نے ظلم کیا ہے. حضرات یہ عادت بنائیے، آج سال کا آغاز بھلے وہ اسلامی ہو، بھلے وہ یہ قمری پہلو سے ہو یا شمسی اعتبار سے ہو، آغاز جنوری سے ہو، اختتام دسمبر پہ ہو، دن تو سارے رب کے ہیں، وقت تو سارا اللہ کا ہے. اور محرم سے ہو یا وہ ذی الحجہ پہ جا کر کے ختم ہو، دن بھی اللہ کے، راتیں بھی اللہ کی. وہ مالک الملک، بادشاہتیں اسی کی. انہی ایام میں لیل و نہار میں ہم سے جرم ہوتے ہیں، اور جرم کر کے دلیر بن جانا یہ آج آپ کی اور میری عادت بن چکی ہے. اپنے نفس سے بھی باہر، برتن سے بھی باہر، اوقات سے بھی باہر، اور للکارنے لگتے ہیں تو رب کو للکار دیتے ہیں، اعتراض کرنے لگتے ہیں تو رب کو بھی معاف نہیں کرتے. اگر نہیں اعتراض کر پاتے تو اپنے پہ نہیں کر پاتے. خود کو برا کہنا ہمارے بس کی بات نہیں رہی. اللہ نے غلط کیا ہے، رب نے غلط کیا ہے، ماں باپ برے دے دیے، اولاد بری دے دی ہے، رشتہ دار غلط دے دیے. مجھے پاکستان میں پیدا کر دیا ہے، کسی اور ملک میں کر دیتا، اس کا کیا جاتا تھا؟ نہیں، جہاں بھی پیدا کیا ہے زمین اللہ کی ہے. اسی زمین پہ بڑے بڑے نامور پیدا ہوئے ہیں، بڑے لوگوں نے عزتیں کمائی ہیں، دین کمایا ہے، دنیا بھی کمائی ہے. لہذا پہلی بات کہ اصرار نہیں، اقرار کیا جائے، اکڑ نہیں، جھکا جائے. انابت، للہیت، عاجزی، اپنے اندر ایک جھکاؤ کی کیفیت، اللہ کے ساتھ انابت، قنوت. اللہ میں شرمندہ ہوں. جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے. نماز اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیوں ہے؟ کبھی سوچا؟ کیونکہ نماز کے اندر ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، سرنڈر ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں، پتہ ہے نظروں کو کہاں رکھنے کا حکم ہے؟ سجدے کی جگہ. وہ جھکی جھکی سی نظریں. اللہ جتنا مرضی گندہ ہوں، تیرا بندہ ہوں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک. کبھی کوئی ایسی نماز پڑھ کہ شعور بھی ہو، کیف بھی ہو، گناہوں کی لڑی بھی ہو، آنسوں کی جھڑی بھی ہو، توبہ کی باہیں ہوں، رب کی رحمتیں ہوں، امید کا چپو ہو اور گناہوں کا سمندر ہو، اور پھر بندہ بولے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہ میں گناہگار بندہ، میں مجرم، میں خطا کار، سیاہ کار، گناہ کار، تیری دربار میں حاضر ہو کے نظریں جھکا کے کھڑا ہوں. اللہ جو چاہے وہ کر دے، لیکن وہ بحمدک، تو جو بھی کرتا ہے تیرا معاملہ قابل تعریف ہوتا ہے. تو رحمتیں کرنے والا، اقرار کرنے والے بنے، ماننے والے بنے، جرم کو تسلیم کرنے والے بنے. جب بندہ یہ تسلیم کر لیتا ہے، ثم تاب من بعدہ، غلطی سے کیے ہوئے اس جرم کے اوپر توبہ کر کے، اقرار کر کے، نظریں جھکا کے، شرمندہ ہو کے گناہ کو تسلیم کر لے، ربنا ظلمنا انفسنا، اور خود کو مجرم کی حیثیت سے پیش کر دے. حضرات میں نے دیکھا ہے اشتہاریوں میں اور خود کو پیش کر دینے والوں میں دنیا کے اندر بھی فرق کیا جاتا ہے. اشتہاری ہے، اکڑ گیا ہے، انا پہ ہے، ضد پہ ہے، بھاگ گیا ہے، باغی بن گیا ہے، تاغی ہو گیا ہے، طغیانی اور سرکشی میں آ گیا ہے، انجام کچھ اور ہوتا ہے، شوٹ کر دیا جاتا ہے. جو خود آ کے ہاتھ اٹھا کے سرنڈر ہو کے اعتراف جرم کر کے دنیا کی عدالت میں آ جائے، اس کے ساتھ جج کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں نرم پہلو ہوتا ہے. یہ تو رب ہے، تو بھاگ نہیں سکتا، میں نہیں بھاگ سکتا. یا معشر الجن والانس ان استطعتم
ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. میں نے کوئی دلیل ایسی نہیں دی کہ تم زمین اور آسمان کے کناروں سے جرم کر کے گناہ کر کے طاقت کے نشے میں بھاگ نکلو گے دوڑ جاؤ گے، ممکن ہی نہیں ہے. یا ایھا الانسان، او انسان، او آدم زادے، انک قادح الی ربک قدحا فملاقی. یاد رکھ، تیرا ایک ایک پل، تیرا ایک ایک قدم، تیرا ایک ایک سٹیپ، تیری ایک ایک حرکت تجھے جکڑ کے میرے قریب اور قبر کے پاس لا رہی ہے. حضرات سال گزرا ہے، کتنی خوشی ہے. 365 کو 5 سے ضرب دے کے نمازیں نکال لیں. اتنی نمازیں زندگی میں سے کم ہو گئیں. میرا اور آپ کا جرم باقی ہے اگر نہیں پڑھی، اور اگر پڑھی ہیں تو اللہ سے امید باقی ہے کہ اللہ اس کے نمبر لگا دے، اللہ اس کو قبول کر لے. اگر نہیں پڑھی گئیں، جرم ہوا ہے. جرم 2 طرح کے ہیں. ایک جسے کرنے کا حکم تھا نہیں کیا، جنہیں ہم فرائض کہتے ہیں. دوسرا جرم یہ ہے کہ رب نے جس سے روکا تھا نواہی اس سے رکے نہیں، اس کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں. ہے وہ بھی جرم ہے، یہ بھی جرم. یہ دونوں جرم ہم سے ہوتے ہیں انسان ہونے کے ناطے. لیکن توبہ کی سوچ آ جائے، اقرار آ جائے، نظریں جھک جائیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، پہلے معافی مانگی جائے. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. یہ معافی کا شیوا انبیاء کا ہے، انبیاء کا شیوا ہے. دیکھیے آدم علیہ السلام نے بھی دعائیں مانگی، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے بھی دعا مانگی. حدیث پاک میں آتا ہے آپ ایک دن میں سب سے زیادہ جو جملے آپ سے سنے گئے، ایک دن میں لگاتار سنے گئے، وہ استغفار کے تھے. نوح علیہ السلام کو سنیے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام نے کہا تھا میری قوم گناہ ہو گئے ہیں، شرک بھی ہو گیا، جرم بھی ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لو. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے پانی اترے گا، رحمت کا اترے گا، زحمت کا نہیں، عذاب بن کے نہیں، سزا بن کے نہیں، بدلہ بن کے، جزا بن کے، خیر بن. اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، فرما بردار دے گا، مال دے گا، برکت والا دے گا، باغات اور فصلیں دے گا، پھلدار دے گا. یہ تم نے استغفار کرنی ہے. اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ، اور ایک روایت میں 100 سے زیادہ مرتبہ میں اللہ کے سامنے معافیاں ہی مانگتا رہتا ہوں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. یہ جو ہے نا، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں سر رکھ کے اختیار کیا تھا. اللہ اگر آج تو نے ان مٹھی بھر اپنے ماننے والوں کو نہ بچایا، اس زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ اگر آج تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ظلم ہو چکا ہے، اور معاف کرنے کے بعد وَتَرْحَمْنَا، اللہ وہ انعام و اکرام جو ہمارے اوپر کیے تھے وہ واپس نہ دیے، اور پہلے سے بڑھ کر کے نہ دیے، ڈبل کر کے نہ دیے. خسارہ تو ہو چکا ہے، نقصان ہو چکا ہے. اللہ نقصان کو نفع میں تو نے نہ بدلا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم صدا کے خسارے والے بن گئے. ہم نفع میں نہیں جا سکتے. ہماری دنیا بھی نقصان، ہماری آخرت بھی نقصان، ہماری قبر بھی نقصان، ہمارا حشر اور نشر بھی نقصان میں، خسران میں. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بابا جی کی یہ دعا، امی جی کی یہ دعا، اما حوا اور جناب آدم کی اس دعا نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. آئیے اپنے پچھلے سال ہی نہیں، پوری لائف کو اکٹھا کر کے، سلیکٹ آل کر کے، اس کے گناہوں کے اوپر ڈیل کا بٹن دبانے کی ضرورت ہے. اتنا جملہ بولیے شرمندہ ہو کے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنکونن من الخاسرین، اللہ خسارے میں پڑ گئے ہیں، خسارے میں نہیں جانا چاہتے، تیری معافیاں بھی چاہیے، اور صرف معاف کر دینا نہیں، انعام و اکرام بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں لیکن اگلی شرط ہے وَأَصْلَحَ، گناہ کر کے پھر اپنی اصلاح کر لے، جرم کرے تو لوٹ آئے، بار بار اصرار نہیں کرے، 100 واری میں توبہ کی تھی تے 200 واری پنی، یہ والا چکر نہ ہو۔ ٹھیک ہے گناہ ہو جائے، پھر کوئی اور ہو گیا، کوئی اور ہو گیا، میں معاف کرنے والا ہوں۔ او میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو، میں معاف کرتا ہوں۔ اگر اللہ بندو کو فوری ان کے گناہوں پہ پکڑتا تو آج دنیا میں بچا کوئی نہ ہوتا، سب ختم ہو گئے ہوتے۔ اللہ موقع دے رہا ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ نے رسی ڈھیلی چھوڑی ہے، معافی مانگو، لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ اللہ خود اعلان کرتے ہیں، سنیے، جس نے اصلاح کر لی فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ اکثر دیکھیں گے جہاں بھی لفظ غفور آتا ہے ساتھ رحیم آئے گا، اور آدم علیہ السلام نے توبہ میں جو لفظ ہیں وہ بھی فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، پہلے معافی ہے، پھر ساتھ میں رحمت ہے۔ بھائی رحمت عطا ہے، دین ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ بسا اوقات بندہ کسی کو کہہ دیتا ہے جا معاف کیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو معاف کر دیا تھا۔ اگر معاف نہ کرتے، ایک آرڈر تھا، گردن اتار دی جاتی، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا، سامنے آ گیا تھا، معافی مانگی، مگر محبوب نے کیا کہا، میری نظروں کے سامنے نہ آیا کر۔ ہاتھ لے لیا ہے، توبہ قبول ہو گئی ہے، الاسلام یجب ما قبلہ، پہلے گناہوں پہ پانی پھر گیا ہے، لیکن کہا سامنے نہ آیا کر۔ بس اوقات بندے کے دل میں بات رہ جاتی ہے، اللہ اپنے نفس میں اتنی بات بھی نہیں رکھتا، یہاں اللہ نے بات کہی ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تو بندے لوٹ کے آ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لوگوں یاد رکھو، تمہارے رب کو بندہ توبہ کرے، اتنی 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 خوشی ہوتی ہے، بلکہ انتہا کی خوشی ہوتی ہے۔ پھر مثال دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک آدمی ہے صحرا میں گیا ہے۔ حضرات صحرا سننا بڑا آسان ہے، تصور میں لانا بھی ممکن نہیں جب تک دیکھا نہ ہو۔ صحرا کی زندگی یہ آسان نہیں ہے، چاروں طرف تا حد نظر کوئی درخت نہیں ملتا کہ اس کے نیچے لیٹ جائے، رکنے کا ٹائم نہیں، چند پل رکا نہیں، ہواؤں نے، ریت نے نیا ٹیلا بنا کے قبر بنا دینی ہوتی ہے، رخ بدلتے ہیں، پانی نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، کوئی دکان نہیں، کوئی غذا نہیں، کوئی خوراک نہیں، کوئی پھلدار درخت بھی نہیں، چاروں طرف موت۔ اونٹنی پہ ہے، سامان لادا ہوا ہے، پانی بھی اس پہ ہے، نیند آئی ہے، اونٹنی کی مہار کو لے کے سرانے اونٹنی کو بٹھایا ہے، سو گیا ہے، آنکھ لگی ہے، اونٹنی اٹھی ہے، اس نے اپنی مہار کھنچوائی ہے، نکل گئی ہے۔ جب آنکھ کھلی ہے، نہ پانی ہے کہ پی لے، نہ خوراک ہے کہ کھا لے، نہ سواری ہے کہ چل کے نکل جائے، کسی منزل کی طرف پہنچے، تا حد نظر ریت ہی ریت، صحرا ہی صحرا، ٹیلے ہی ٹیلے، لمبی امد، کوئی امید نہیں، کوئی آنے جانے والا نہیں، کوئی راہی نہیں، کوئی سڑک نہیں، کوئی رستہ نہیں۔ اٹھ کے بیٹھا ہے، نا امید ہو کے موت کے انتظار میں پھر لیٹ گیا ہے، آنکھ لگی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی لوٹ آئی ہے، اس کے پاس کھڑی ہے۔ اٹھتے ہی خوشی میں جھوم کے کہتا ہے، خوشی میں فرط انبساط میں بولتا ہے۔ اور جب بندہ شدید خوشی میں ہو، کئی چیزیں بندے کو بھول جاتی ہیں، اٹھتے ہی کہتا ہے اللہم انت عبدی، کہنا کیا تھا، اللہم انت ربی وانا عبدک۔ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ زندگی پھر مل گئی، پانی مل گیا، کھانا مل گیا، سواری مل گئی، نکلنے کی راہیں آسان ہو گئی۔ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک۔ دیکھنے میں بظاہر کلمہ کفر ہے، لیکن لا علمی میں خوشی اور انبساط میں بولا گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جتنی خوشی اس بندے کو اس کی سواری، پانی، مال و متاع کے لوٹنے پہ ہے، اس سے بڑھ کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے جب میرا بدکا ہوا بندہ، باغی بندہ اور مجھ سے دور گیا ہوا، بھاگا ہوا بندہ واپس لوٹ کے آتا ہے۔ مجھے اس سے بڑھ کر کے خوشی ہوتی ہے بندے کی توبہ کرنے پہ۔
हजरात रब को खुश कर देना हम सारे मिलकर, वो खुशी के बदले में खुशी देगा, क्योंकि वो गफूर है, वो मुआफ कर देगा, वो रहीम है, वो रहमतों का सिलसिला जारी कर देगा। आदम अलैहिस्सलाम से एक गलती के बदले में जन्नत छीनी, रब ने वादे कर लिए तुझे भी दूंगा, तेरी औलाद को भी दूंगा। हजरात औलाद के लिए कुछ बातें कही, यही बयान करके हम सलाम कहेंगे। लंबी आयात का मजमुआ था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हम अल्लाह के पहले खुद को बंदे माने। अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, इतना तो इकरार करें ना, अल्लाह हम तेरे हैं, फिर वो हमें हमारा बन के दिखाएगा। जब हम उसके हो गए, दाखला ले लिया, कलमा पढ़ लिया, एडमिशन ले लिया, इलाज शुरू हो जाएगा। एडमिट हो जाइए, आइए इमरजेंसी में, गलती में जो हो गया इकरार कीजिए, मानिए, मुजरिम की हैसियत से पेश होना, नजरें झुकाना, रब की पाकीज़गी बयान करना और खुद को अल्लाह का बंदा कहना। अब अल्लाह कहते हैं ओ मेरे बंदे, व इबादुर रहमान, रहमान के बंदे, अल्लज़ीन यमशूना अलल अर्दि हौना। हजरात आप और मैं अकड़ की वजह से बसा औकात बड़ा फूंफा में चलते हैं। पैदल हूं, बैठे हुए हूं, बैठने में हमारे अकड़, घूम रहे हूं, हमारी कुर्सी में अकड़, ऑफिस में बैठे हूं, हमारी उस जगह पे अल्लाह की जमीन के ऊपर हमारी गर्दन में कई दफा सरिये आते हैं, बिगड़ के चलते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, रास्ते बंद कर लेते हैं, कोई मेरे सामने ना आए, कोई मेरा रास्ता ना रोके, कोई मुझे परेशान ना करे, अकड़ वाले। अल्लाह कहते हैं नहीं, व इबादुर रहमान, मेरे बंदे, अल्लदीन यमशूना अलल अर्दि हौना, जो धरती पे चलते हैं तो बड़ी इनकिसारियों से मिटे हुए, आजिज़ी से चलते हैं। उन्हें पता है कि रब किस वक़्त जो है वो धड़ाम से ऊंधे मुंह गिरा सकता है। हजरात यहाँ एक काम करें आप और मैं अपनी फील्ड में बहुत अकड़ा हुआ और बिगड़ा हुआ, हर बंदे को पता है मेरी अकड़ कहां है, हर इंसान को, वालिदैन को, बच्चों को, औलाद को, रिश्तेदारों को, अजीजों अकारब को, ऑफिसर्स को, सियासतदानों, हुक्मरानों को, अवाम को, हत्ता के रस्ते पे चलने और लगाने वाले, एक फुटपाथ पे खड़े रेड़ी वाले की अकड़। एम्बुलेंसेस लेट होती हैं, हो जाए, मरीज फंसे हुए फंस जाए, क्या मजाल के थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। चेक कीजिए कभी जुम्मा बाजार में, चेक कीजिए वो रस्ते जिस महबूब ने कहा था लोगों रस्तों पे ना बैठा करो, अगर बैठो भी तो रस्तों का हक अदा किया करो। इससे बढ़कर के इंक्रोचमेंट के हवाले से इस्लाम से बढ़ के खूबसूरत दीन मैंने कोई नहीं देखा। का रस्ते में साए में पेशाब और पखाना भी मना है, पत्थर रोड़ा कूड़ा फेंकना मना है। अगर तुमने छोटी सी रोड़ी पड़ी है वो उठा के साइड पे कर दी है, रास्ते को क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है, यह भी तुम्हारे लिए सदका लिखा जाएगा। हमारा दीन तो वो दीन था। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे यमशूना अलल अर्दि हौना, इनके चलने में मतानत, वकार, शाइस्तगी, उम्दगी, खैर, नरमी, अच्छाई, भलाई होती है। गुजारिश कर रहा था, जहां जहां हम अपनी फील्ड में नमरूद और फिरौन वाली कैफियत अपना लेते हैं वहां थोड़े ढीले पड़े ना, थोड़ी नरमी रखें। आने वालों के ऊपर जो जबर, जो अकड़, ये कर देंगे वो कर देंगे, ताकत का इस्तेमाल, एक इशारे की मार नहीं, मैंने एक साइन की है ये हो जाना है। हजरात बड़ा जुमला बोलते हम एक दूसरे को पटवारी, बड़ा बोलते एक दूसरे को यूथिया, बहुत कहते हैं एक दूसरे को अनपढ़ जाहिल। पढ़े लिखे होके जमीन के ऊपर हमारे नाज, हमारी मस्तियां, हमारी अकड़ खत्म करें। इसको तौबा करनी है तो पहले इकरार करें अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं। और लुकमान, सूरह लुकमान में जनाब लुकमान ने अपने बेटे को वसीयत की थी, बेटे अकड़ के मत चलना, तू पहाड़ों की बुलंदियों को नहीं छू सकता, ना ही तू जमीन को चीर और फाड़ सकता है, अल्लाह का बंदा बन के रहे। क्या करें? आजिज़ी पैदा करें, थोड़ी नरमी लेके आए। और ये मुश्किल नहीं है, थोड़ी अना मारनी पड़ेगी, थोड़ी मैं मारनी पड़ेगी, खत्म करेंगे। वही बात जो बाबा जी ने कही थी कि फुल्लां दा तू अतर बना ते अतरां दा फिर कढ़ दरिया, ते दरिया विच फिर रज के ना, ते मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। तौबा करनी है तो थोड़ी अकड़ को खत्म करें, आजिज़ी में आए। ये जो मैं बन गया हूं ना, मैं बड़ा, मेरा ये ग्रेड है, मेरा वो ग्रेड है, मैं सीनियर हूं,
اللہ تعالیٰ آپ کو سینئر بنائے جنت میں، سینئر بنائے عاجزی میں، سینئر بنائے محبتوں میں، بڑا گریڈ دے آپ کو وقار میں اور پیار میں۔ اس چیز کو لانے کے بعد یہ ہونا، تھوڑی نرمی، قارونیت، فرعونیت، پیسے کا گھمنڈ، گاڑی کا گھمنڈ، دولت کا گھمنڈ، کاروبار، زمین، پراپرٹی کا گھمنڈ نہیں، بندے نہیں کھانے، نرمی پیدا کریں، یہ توبہ کے لیے۔ اور اسی طرح وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی ایسا بندہ آپ سے بات کرے جسے مسئلے کا پتہ نہیں ہے، قَالُوا سَلَامًا، اس بندے کی 4 چیزیں بچا لیں، اس کا دین بھی بچا لیں۔ ہم نے اس کا معنی کیا اس سے منہ پھیر کے سلام لے کے سائیڈ پہ ہو جائے، نہیں، اس کے لیے دعا کریں، اسے مانگیں، اسے مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر ابن خطاب کو مانگا کہ نہیں؟ صلہ کیا ملا، بدلہ کیا ملا؟ کہاں تک عرب و عجم قدموں میں آئے، مانگیے اس بندے کے لیے جو لا علمی میں ہے، اللہ دے دے۔ طائف والوں کے لیے دعا کی کہ نہیں؟ کیسا رویہ تھا، پتھر مارے تھے، میرے محبوب مخاطب کیسے ہوئے؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ کبھی یہ بھی ترجمہ کرو، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کے لیے سلامتی کی دعا، مغفرت کی دعا، ہدایت کی دعا، سلامتی کا رستہ ہے۔ اللہ میری قوم کو پتہ نہیں، اللہ میری قوم کو آگہی دے دے، علم دے دے، معرفت دے دے، پہچان دے دے، حق کا رستہ دے دے، ہدایت دے دے۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون وإذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، ان کی جہالت کو علم کے رویے اور ان کے لا علمی اور اجڑ پن اور جو مرضی نام دے لیں، بے ادبی اور گستاخی کو ادب میں بدل دیں، ادب میں بدل دیں۔ جب بے ادبی کا جواب بے ادبی میں آتا ہے، لوگوں اللہ جزا دے، میری جماعت کو اللہ نے ایک خوبی دی ہے، اگر کوئی اس میں ایسا رویہ اپناتا ہے، پہلے تو گالیوں کا جواب سن کے جواب گالی نہیں دیتا، لیکن اگر کہیں کوئی ایسا رویہ ہو تو قوم محاصرہ کرتی ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک سٹیج سے، ایک ممبر سے ایک خطیب نے دوسرے کو کسی وجہ سے گالیاں دی ہیں، قوم نے فوری محاصرہ کیا، کسی نے شاباش نہیں دی، شاباش نہیں دی، بٹھایا ہے، سر جوڑے ہیں، اور پھر معذرت خواہانہ بیان، غلطی کا اقرار، اور پھر اس سے پیچھے ہٹ کے معافی کا بھی معاملہ بندوں سے بھی، رب سے بھی ہوا ہے۔ یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، وہ خطیب ہو، وہ ادیب ہو، وہ سیاست دان اور حکمران ہو، اکڑ اچھی نہیں ہوتی۔ جاہلانہ رویہ بس اوقات بندہ پی ایچ ڈی کر کے بھی اپنا رہا ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہو کے بھی اپنا رہا ہوتا ہے، دین کے علوم رکھ کے اور دنیا کی معرفتوں کو جان کے بھی اس کے اندر ایک جہالت کا رویہ ہوتا ہے۔ میرے سامنے والا میرے لیے سیف پیکج ڈھونڈے اور میں بھی اپنی جہالت کو بدلنے کی کوشش کروں۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو سونا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، قیام بھی کرنا ہے، اور سجدوں میں بھی پڑھنا ہے، نہیں کھڑا ہوا جاتا، سجدے میں پڑھ، تنہائی میں آ، گڑ گڑائیے، عاجزی، جھکیے، 7 اعضاء کو زمین پہ لگائیے، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، یہ انداز اپنا کے دیکھیے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ بنیے کہ اللہ سے گڑ گڑا کے کہا کریں اللہ جہنم کا عذاب بچا لے، اللہ آگ کے عذاب سے بچا لے، اللہ میرے گھر کو آگ نہ لگے، اللہ میرے مال و متاع کو آگ نہ لگے، اللہ میری اولاد آگ میں جل کے نہ مرے، اللہ میری دکان، میرے کھیت کھلیان کو آگ نہ لگے، اللہ میری جمع پونجی کو آگ نہ لگے، اللہ میرے قلب و نظر کو آگ نہ لگے، اللہ مجھے آگ سے، شدت سے، اللہ اس چیز سے، شعلوں سے بچا لے، اللہ جلنے سے بچا لے، مجھے حسد کی آگ سے بچا لے، اللہ دنیا اور آخرت کی آگ سے بچا لے، اللہ ہر اس بدعملی سے بچا لے جو جہنم کی آگ کا باعث بنتی ہے۔ ان عذابها کان غراما، اللہ جو جگہ جل جائے وہ سکون نہیں دیتی۔ یہ ہے کیفیت۔ سال گزرا، 10 سال گزرے، 50 گزرے، 60 70 گزرے، زندگی جتنی بھی گزری ہے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آئیے اکٹھی کر کے رب کے سامنے میں ایک پنڈ بن کے بد عملیاں دی رب نو کہیے مول لا دے، مول لگا دے گا، لیکن کہیں سے ہی اللہ سودا کھرا نہیں ہے کھوٹا، لیکن تیرے سے امید ہے تو اس کو جو ہے اچھے دام میں لے لے گا۔ اللہ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اے اللہ
आग पे गर्म तवे पे नहीं बैठा जाता, चूल्हे पे नहीं बैठा जाता, करार नहीं मिलता, आग में सुकून नहीं मिलता। अल्लाह ऐसा मुकाम वो मेरे ठहरने का ना बने। वल्लदीना इज़ा अनफकू लम युसरिफू, अल्लाह ने उसूल दिए, मेरे बंदे बने हो, गुनाह हो गए हैं, जुर्म हो गए हैं, तुमसे ज्यादतियां हो गई हैं, तुमने दुनिया के अंदर माल दौलत पैसा फरावानी के साथ लगा दिया, मेरी दीन की बारी आई, खैर की बारी आई, तुम्हारे हाथ और जेबें बंद हो गई। इसराफ ना करो, लम युसरिफू वलम यक्तुरू, और ना तुम बिल्कुल बखील बन जाओ ना बिल्कुल मुसरिफ बन जाओ। इसके बैन बैन ये हम सब से हो रहा है। वकान बैन ज़ालिका कवामा, मेरे बंदे इसके बैन बैन रहते हैं। आइए हिंट अल्लाह खुद दे रहे हैं, रास्ता खुद बता रहे हैं, जुर्म मुआफी के तरीके बता रहे हैं। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, लोगों हमने कहीं ना कहीं अपने अल्लाह को छोड़ के किसी ना किसी को इलाह बनाया हुआ है। नाराज ना होना मेरे समेत, किसी ने नफ्स को इलाह बनाया, किसी ने महबूब को इलाह बना दिया, किसी ने वालिदैन को इलाह बना दिया। आप कहेंगे इलाह हम तो नहीं उनको कहते, हम तो माँ बाप। जो रब की नाफरमानी माँ बाप के रसूम और रिवाज की वजह से करता है, उसने आबाओ अजदाद को इलाह बनाया हुआ है। हलाल और हराम का मामला रब के हाथ में है। हमने अपने आबाओ अजदाद को दे दिया, किसी ने पीरों फकीरों को दे दिया, किसी ने उलमा को दे दिया, किसी ने अहबार को दे दिया, किसी ने अपने रिब्बियों को दे दिया, किसी ने अपने पंडितों को दे दिया, किसी ने किसी को दे दिया। इलाह सिर्फ एक अल्लाह है। सुनिए, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, जितनी मर्जी मुश्किल हो मेरे अलावा किसी को ना पुकारना, अगर पुकारते हो तो रुक जाओ, ये तौबा है। हजरत अल्लाह खुद रास्ता बता रहे हैं, वला यक़्तुलून अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़, ये बंदे कत्ल नहीं करते, इनके पास असलहा हो तो बिला वजह किसी पे तान नहीं लेते। एक छुरी और चाकू क्या, एक सुआ भी हो वो बर्फ वाला, तो वो भी किसी मोमिन की तरफ उसका रुख करके उठाना मना है। मोमिनों पे ये असलह तानना, अस्सलामु अलैकुम कहना और मार डालना, सेफ्टी और सलामती का झांसा देना, एतमाद में लेके बुला करके घर में खाने खिला के जहर दे के मार देना, काले जादुओं के नाम पे या जो भी कर रहे हो, रब ने तुम्हें कत्ल करने का हक नहीं दिया इल्ला बिल हक। शादीशुदा जानी हो रजम किया जाएगा, मारा हो किसास में मारा जाएगा, मुर्तद हो अल्लाह के हक में मारा जाएगा। लेकिन आप और मैं नहीं, हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है, वो इसको ले, और अदालत की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला इसी के साथ फरमाते हैं, सुनिए, वला यज़नून, ये लोग अपने आप को निकाह में रखते हैं, सिफा में नहीं, जिना में नहीं। निकाह की दुनिया, या माशर शबाब, या माशर शबाब, जवानों बिलखुसूस तुम सुनो, जिस जवान पे जवानी आई है निकाह की दुनिया में आ जाए, गुनाह की और जिना की दुनिया में नहीं। वो तुम्हारी फसल, वो तुम्हारी नस्ल, वो तुम्हारी खैर, वो तुम्हारी भलाई, वो तुम्हारा मुस्तकबिल अल्लाह ने उसमें रखा है। अल्लाह ने तो ये भी नहीं, असहाब की जिंदगियों में ये आया है, हमारे असलाफ की जिंदगियों में है कि अगर बीवी फौत हो गई है, एक दिन भी जिंदा हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि रब के सामने जाऊं तो गुनाह की नहीं बल्कि खैर की और निकाह की जिंदगी के साथ जाऊं। मैं किसी ना किसी बेवा या जो भी है, मैं निकाह करके जाना चाहता हूं, मैं वैसे रब के हाजिर नहीं होना चाहता। बड़ी दुनिया थी ऐसे, हमने इसे जुर्म बनाया, शादी को जुर्म बनाया, निकाह को बुरा समझा, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं चाहते। अल्लाह कुछ और ही कहते हैं। सुनिए, अल्लाह फरमाते हैं, वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, जो ऐसा कर रहा है वो गुनाहगार है। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, अगर वो मरते तक ना लौटा हम अजाब डबल कर देंगे क़यामत के दिन। व यख़लुद फ़ीही मुहाना, और हमेशा यूं ही हम उसको महीन बना के, जलील बना के, रुस्वा कुन हालत में रखेंगे। अल्लाह मुआफी चाहता हूं, हल क्या है? कहा इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहा। हाँ, तू तौबा करके आ जा, ईमान पे नजर सानी करके आ जा, आमाल सालिहा करके आ जा। मैं क्या करूंगा? फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, जितने भी गुनाह लेके आएगा इकट्ठे करके ले आ। हदीस पाक में आता है, रसूल सल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने कहा है, मेरे बंदे पूरी जमीन गुनाहों से भरते भरते आसमानों के बराबर ले जा। तेरे गुनाह आसमानों की जाके जो है वो चोटियों से क्यों नहीं टकराने लगे, टकरा जाएं, ले आ। मेरे साथ शिरक न कर, तौबा करके आ जा।
आके मुआफी मांग और मेरे पास मंडी में सौदा ले आ। कह अल्लाह सब जाली है, 2 नंबर है, झूठ है, फराड है, धोखा है, गुनाह है, जुर्म है। अल्लाह कोई नहीं ले रहा, माल बिक नहीं रहा, खसारे में जा रहा हूं। रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह ये माल पड़ा है, सारा काम है, बेकार है, अल्लाह रद्दी है, 2 नंबर है, फराड है, कुछ भी खैर नहीं। अल्लाह कहते हैं कि तू सिर्फ तौबा कर, ईमान ले और कह दे मैं तेरा बंदा हूं, आमाल की इस्लाह कर ले, मैं क्या करूंगा। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तेरी माजी के सारे गुनाह नेकियों में बदल दूंगा। व कान अल्लाहु गफूरुर रहीमा, अल्लाह इससे बढ़ के भी अता करेगा, क्योंकि वो मुआफ करता है तो फिर कर देता है, और अताओं पे आता है तो फिर इतना देता है कि हिसाब व किताब भी नहीं रखता है। वमन ताब व अमिल सालिहा, फिर अल्लाह ने कहा जिसने तौबा कर ली, नेक अमाल कर लिए, मुआमलात की इस्लाह कर ली, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, ये बंदे ने हक अदा कर दिया है तौबा करने का, रब की तरफ लौटने का। अल्लाह ने और भी चीज़ें जिक्र की हैं, लेकिन मैं इसी पे इक्तिफा करता हूँ, अपने माजी को रब के हुजूर पेश करता हूँ। हजरात, आपको भी जब तन्हाई मिले, रात मिले, कोई पल मिले, तरीका रसूल सल्लम ने बताया, वरजुलुन ज़कर अल्लाह खालिया, दुनिया से अलग होके, दुनिया से अलग होके। हजरात, मैं मिसाल में नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने दुनिया की जिंदगियां पढ़ी हैं, शोबिस की दुनिया, गुनाहों में लिथड़ी हुई, एतराफ की हुई जिंदगी, हर तरफ गुनाह, रब पे झुकते, मोहम्मद रसूल सल्लम पे, दीन पे झुकते कसने वाले। मैं रात सुन रहा था, सारे अदाकार ये गए हुए हैं उम्रे पे, फनकार हैं, झुकते कसने वाले। एक उनमें से बड़ा उठता है, उनके साथ नहीं, रात 2 बजे अलग होके। सबने पूछा इस वक्त कैसे? कहा यार मेरे कुछ ऐसे मामले और गुनाह हैं, मैं तुम्हारे सामने, रब के सामने रख ही नहीं सकता। मैं तन्हाई में मिलना चाहता हूं, मैं अकेला होकर मिलना चाहता हूं। चिपका हुआ है, और ये जगह जो है मुल्तजम की हाथ, दुनिया की फिक्र नहीं, चारों तरफ से कौन क्या है, 360 जावियों से आई हुई दुनिया की परवाह नहीं, हाथ उठा के जुर्मों का एतराफ करके, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, कर बैठा हूं, अल्लाह तेरे दवारे पे आ गया हूं, इससे अच्छा कोई दर दिखा दे। अगर दर नहीं कोई और, लोग सहराओं में निकल गए, दूर घर के कोनों में बैठ गए। वरजुलुन ज़कर अल्लाह खालियन फफाज़तैना, 2 आंसू बहाए, अल्लाह जुर्म हो गया, लाइल्मी थी, जुरत कर बैठा, इसरार कर बैठा, रब्बना ज़लमना अनफुसना फफाज़तैना। महबूब कहते हैं ये आंख का आंसू कल क़यामत के दिन समंदर बन के बहेगा, मगर मुआफ़ी नहीं मिलेगी। दुनिया का ये आंसू सारे गुनाह मुआफ़ करवा देता है। मुनफ़इल हो के गुनाहों पे कभी रो तो सही, नारे दोज़ख को बुझा देगा ये आंसू तेरा, नारे दोज़ख को बुझा देगा ये कतरा तेरा। लौटाइए, अकड़िए मत, रब के सामने हुजूर पेश होके, ये अल्लाह ताला इन गुनाहों को मुआफ़ ही नहीं करेगा, नेकियों में बदल देगा। वादा कुरान का है, रहमान का है, वादा सच्चा है। अगर यकीन कामिल है तो राबिता ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ये सौदा खसारे का नहीं फ़ायदे का है। अकूल कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहबाब गिरामी, अगर लिथड़ी हुई बाइक और पूरी गंदगी और गिलाजत और गारे गर्द मट्टी में बदतरीन सूरत हाल में गई हुई गाड़ी सर्विस करके दोबारा अपना असली रंग निकाल सकती है,
اور پھر اس کو پالش کر کے چمکایا جا سکتا ہے، تو حضرات ہمارے بھی گناہ بڑے ہوں گے۔ ایک آنسو کے قطرے کا غسل اللہ کے ہاں کافی ہے۔ کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے، کل قیامت کا رونا بیکار ہے۔ دنیا میں لوٹیے، تنہائی میں آئیے، اپنے آپ کو دیکھیے، نامہ اعمال دیکھیے، ماضی پہ نظر دوڑائیے۔ بچپن سے لے کے جوانی تلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جسے 60 سال عمر مل گئی، مجھے 60 سال سے اوپر کا شدید ترین خطرہ ہے۔ خطرہ تو ہر پل ہے، اگلے پل پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے پروفیسر صاحب ہیں، ان کے ماموں پچھلے جمعے اپنے بھائی کی وفات پہ گئے ہیں۔ آج کا جمعہ ان کی وفات پہ، دوسرے جانے والے بھائی کی وفات پہ پڑھا جا رہا ہے۔ اگلے پل کی خبر نہیں ہے، جنازہ پڑھنے والوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔